سورہ کہف کے مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور کل اس کی پہلی آیت کے 2 کلمے الحمدللہ کے کچھ مفہوم کو واضح کرنے کی بات کے مطابق کوشش کی گئی تھی۔ آج اس کے آگے کا جو ارشاد باری ہے الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، اس کا جو مفہوم ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی آج میں کوشش کروں گا۔ سب حضرات دل سے دعا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام شکر و سپاس حمد و ثنا کا مستحق وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری۔ الکتاب اللہ تعالیٰ کے تو احسانات کا حال یہ ہے، اس کی نعمت کا کہ اس نے خود کہہ دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو میری بندیو، تم اگر اللہ کی نعمتوں کا کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو نہیں تم گن سکتے۔ اب تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، تصور میں ذرا سا لائیے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ یہ دنیا کا ذرہ ذرہ چپل، یہ غلے، یہ کھیتیاں، یہ سبزیاں، یہ جڑی بوٹیاں، یہ پرندے، ہمارے سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ نے تو اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ دنیا کی نعمتیں تو چھوڑیے، آخرت بھی اللہ نے اپنے لیے تو نہیں بنائی، وہ بھی میرے اور آپ کے لیے بنائی۔ تو احسانات تو اللہ کے بہت ہیں، لیکن یہاں ایک احسان کا ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری۔ دیکھیے، ہماری جو ضروریات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ہمیں کھانے پینے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، ہم کو نیند اور آرام کی ضرورت ہے، میل کو فیمیل کی اور فیمیل کو میل کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک اچھا انسان بن کر اس زندگی کے پلسرات کو پار کرنے کا ہنر ہم کو سکھایا جائے، ہم کو آرٹ آف لیونگ سکھایا جائے۔ ایک اچھا انسان بننے کی لیے جو چیزیں ضروری ہیں جاننا، وہ ہمیں بتائی جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک عجیب و غریب پوٹینشل رکھا گیا ہے۔ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، دونوں قسم کی صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی گئی ہیں۔ آگ اور پیٹرول دونوں کو رکھ دیا گیا ہے۔ اب ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ تم کس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے اندر کی جو اچھائی کی صلاحیت ہے وہ تمہاری بدی کی صلاحیت پر غالب رہے۔ اسی کو آپ دوسرے لفظوں میں اور سمجھیے کہ ہمارے اندر ہمارے وجود کا ایک حصہ تو وہ ہے جو گویا انیملز کا ہے، اسی لیے انسان کو ایک سوشل انیمل کہا گیا ہے۔ جس طرح عام انیملز کو، جانوروں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر انسان کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کے ایک حصے کو ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی جو باڈی ہے، انسان کا جو جسمانی وجود ہے، یہ اس کی ضروریات ہے، لیکن انسان اس کو نہیں کہتے۔ انسان تو اس روحانی وجود کو کہتے ہیں جس کو اس مورتی کے اندر فٹ کیا گیا ہے۔ اس انسان کی ضروریات ہے جو ہمارا روحانی وجود ہے، ہمارا جو اسپریچول پارٹ ہے ہمارے ایگزسٹنس کا، ہماری ہستی اور وجود کا، اس کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے روحانی وجود کے کیا تقاضے ہیں، وہ جو ہمارا اسپریچول پارٹ ہے وہ کیسے سیٹسفائی ہوگا، اس کی کیا ڈیمانڈس ہیں، کون کون سے کام کرنے سے ہمارے روحانی وجود کو تسکین ملے گی، طاقت ملے گی، نیوٹریشن ملے گا، غذا ملے گی، اور کون کون سے کام کرنے سے اس کو تکلیف ہوگی، وہ ہرٹ فیل کرے گا، اس میں کمزوری آئے گی۔ اور جب اس روحانی اور اسپریچول پارٹ میں کمزوری آتی ہے تو انسان بدی کی طرف آگے بڑھتا ہے، پھر اس سے برائیاں زیادہ نکلتی ہیں، پھر وہ سیلفش بن جاتا ہے، پھر وہ کنجوس بن جاتا ہے، پھر وہ نیرو مائنڈڈ بن جاتا ہے، پھر وہ یقین کی چیزوں پر شک کرنے لگتا ہے،
شک کی جانے والی چیزوں پر یقین کرنے لگتا ہے، پرائرٹیز اس کی غلط ہو جاتی ہیں، ترجیحات غلط ہو جاتی ہیں، اس کا ذوق مزاج بگڑ جاتا ہے، ہیبٹس بگڑ جاتی ہیں، کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے، پھر گریڈ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، ایک ایروگنس اور ایک تکبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ہزاروں برائیاں وہ اس کے اندر سے پھوٹ پڑتی ہیں۔ تو اس لیے جو سب سے بڑا احسان ہے اس مالک کا وہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اس نے بہت اہتمام کیا اس بات کا کہ ہر دور میں انسان کو اس دور کی ضروریات کے مطابق بھرپور رہنمائی ملے، اور اسی لیے رہنمائیاں نہیں کہا گیا، رہنمائی کہا گیا، کتابیں نہیں، الکتاب، ایک مکمل رہنمائی، دا بک، ناٹ ون آف دا بکس بلکہ دا بک، الکتاب۔ اس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری۔ ایک ایک لفظ کی تشریح کرنی چاہیے، عبدی ہی، اپنا بندہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رحمت دو عالم جن پر قرآن مجید اترا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن غور تو کیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں پر کس لفظ سے کرنا پسند فرمایا ہے؟ عبدی ہی، میرا بندہ، میرا غلام، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اور بہت سے الفاظ استعمال کر سکتے تھے، رسول کا لفظ، رسول ہی، نبی ہی، حبیب ہی، اپنا چہیتا، اپنا لاڈلا، اپنا دلارا، اپنا پیارا، آپ محمد کا نام لے سکتے تھے، احمد کا نام لے سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ نام استعمال فرمایا جس سے اونچا اسٹیٹس کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کی جو سب سے بڑی بڑائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے رب کا بندہ بن جائے۔ عبدیت، انسان جب اپنی انا کو بالکل مٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل فنا کر لیتا ہے اور سبمٹ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، جیسے ایک غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، غلام تو اپنے مالک اور آقا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ تو وہ جو مقام ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کا جو آخری درجہ تھا اس کی نمائندگی کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سے اشارہ ملا کہ اے انسان، تو اگر بلندی چاہتا ہے، تو اگر عروج چاہتا ہے، تو میرا غلام بن جا، میرا بندہ بن جا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، میرے تابع کر دے، سرنڈر کر دے میرے سامنے، بندگی اختیار کر دے۔ یہ سب سے اونچا مقام، اور اس میں توحید کی رعایت کا بھی ایک پہلو زبردست طریقے پر پنہا ہے کہ جب کوئی انسان کسی شخصیت کے بارے میں یہ پہلے مان لے گا کہ وہ میرے رب کا بندہ کامل ہے، بندہ کامل ہے اور بندہ ہے، تو پھر یہ غلطی وہ نہیں کرے گا کہ اس بندے کو رب کو برابر کھڑا کر دے، اس بندے کو بھی ربوبیت میں، خدائی شان میں شریک سمجھنے لگے، ساجیدار سمجھنے لگے، اس بندے سے کچھ مانگنے لگے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب سے اونچے مقام کا بندہ ہے، مگر ہے تو بندہ۔ تو جب انسان ایسی کسی شخصیت یا شخصیتوں کی عقیدت، محبت اور عظمت اس کے اندر آتی چلی جائے گی، اور ساتھ ہی عبدیت، اس کی عبدیت کی شناخت اور پہچان بھی آتی چلی جائے گی کہ وہ کچھ بھی ہو، ہے اسی رب کا بندہ جس رب کا بندہ وہ خود ہے۔ تو بندہ بندے سے تو نہیں مانگے گا، بندہ تو اپنے مالک سے، آقا سے مانگے گا۔ الکتاب، الکتاب اتاری اس نے۔ دیکھیے ایک مثال سے سمجھیے، ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیکٹری مینوفیکچر کرتی ہے کوئی مشین، تو اس مشین کے استعمال کا طریقہ سکھانے کے لیے وہ دو میتھڈز استعمال کرتی ہے۔ ایک تو ایک کتاب اس کے ساتھ میں دیتی ہے، ایک بکلیٹ دیتی ہے جس میں ڈائریکشنز فار یوز لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مشین زیادہ نازک اور قیمتی ہوتی ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے، تو وہ فیکٹری ایک کتاب کو کافی نہیں سمجھتی، بلکہ وہ ایک میکینیکل انجینئر کا انتظام کرتی ہے کہ جو بھی پرچیز کرے گا اس مشین کو اور یوز کرنا چاہے گا، تو وہ پہلے سے سیکھے گا، پہلے ٹریننگ لے گا، اس مشین کے استعمال کا طریقہ سیکھے گا پریکٹیکلی کسی ایک میکینیکل انجینئر سے۔
جو ویل ٹرینڈ ہوگا, ویل انفارمڈ ہوگا, اس کا یہی کام ہوگا کہ وہ استعمال کا طریقہ سکھائے. دنیا میں انسان کی مشین سے زیادہ قیمتی کوئی اور مشین نہیں. دوسری بڑی سے بڑی مشین بگڑ جائے گی تو چند ملین ڈالرز کا نقصان ہو جائے گا, کچھ جانے بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر انسانوں کی مشین کا استعمال غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ میں تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا کہنا شاید کافی سمجھوں کہ وہ ہوگا جو آج کی دنیا میں ہو رہا ہے. ایک طرف بلینئرز ہوں گے, چند خاندان ہوں گے جن کی دولت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی, اور ایک طرف دنیا کی اوور ویلمنگ میجورٹی روزانہ غریب سے غریب تر ہوتی چلی جائے گی. یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ نتیجہ اس بات کا ہے کہ کچھ انسانوں کی مشینوں کا استعمال غلط طریقے سے ہو رہا ہے, غلط طریقے سے پلان کر رہے ہیں, ان کے اندر انصاف اور رحم نہیں ہے. جب انسانوں کی مشینوں کا استعمال غلط ہونے لگتا ہے تو پھر کرائمز دنیا میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. 1.5-2 سال 3 سال کی بچیوں کو ریپ کیا جانے لگتا ہے, ظلم ہوتا ہے, چوری, رابری, ڈاکے, مرڈر اور ہزاروں گناہ اور ہزاروں جرائم. تو ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان کو اپنی مشین کے استعمال کا طریقہ سکھائے. زندگی کیسے گزارو, تم کیسے بیہیو کرو, کیسے بولو, کیا دیکھو اور کیا نہ دیکھو, کیا سنو اور کیا نہ سنو, کیا سوچو اور کیا نہ سوچو, چلو کیسے, بیٹھو اور اٹھو کیسے, کاروبار کیسے کرو, خرید و فروخت کیسے کرو, فیملی کیسے بناؤ اور کیسے فیملی کو مینج کرو, رن کرو. یہ سب چیزیں اس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ انسان کو کہ انسان کو یہ بتایا جائے. اچھا, بتانے کا حق کس کا ہے؟ Who has exclusive right to guide the mankind? کون؟ جس مشین کو جو فیکٹری بناتی ہے وہی فیکٹری کا تو حق ہے کہ وہ اس مشین کے استعمال کا طریقہ سمجھائے. حق بھی ہے اس کا اور اس کا فرض بھی ہے. مشین بنائے کوئی اور اس کے استعمال کا طریقہ بتائے کوئی اور, یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کبھی قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ وہ رہنمائی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. اب ظاہر ہے کہ انسان کو جس ہستی نے بنایا ہے, جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے اس کے اندر یہ عجیب و غریب قسم کا پوٹینشل رکھا ہے, صرف یہ اسی کا حق ہے کہ انسان کو وہ بتائے, سکھائے, رہنمائی کرے, گائیڈ کرے, کسی اور کا حق نہیں. اب جب ہم نے یہ مان لیا تو اب آپ سمجھیے اس بات کو کہ اس رب نے بھی ہماری آسانی کے لیے یہی 2 طریقے اختیار فرمائے, پسند فرمائے, جو فیکٹریاں کسی مشین کے استعمال کا طریقہ سکھانے اور بتانے کے لیے استعمال کرتی. اس نے بھی, اس مالک اور رب نے بھی کتابیں بھیجی, صحیفے بھیجے, مختلف نبیوں کو اپنے میسنجرز کو اس نے کتابیں دیں کہ دیکھو اس کتاب میں جس طرح لکھا ہے اس طرح تم زندگی گزارو اور اسی طرح کی زندگی گزارنے کی رہنمائی کرو اپنی قوم کو. اور چونکہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے تو پریکٹیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے, پریکٹیکلی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم تم کو ایک نمونے کا انسان بنا کر بھیج رہے ہیں. اب تم اس کتاب پر عمل کر کے ایک عملی نمونہ پیش کر کے عملی طور پر تربیت دو, سکھاؤ کہ ایسے زندگی گزاری جاتی ہے. ہر نبی اور رسول کو ایک ماڈل بنا کر خدا نے بھیجا. تو 2 چیزیں, دو ذریعے اختیار کیے اللہ نے, ایک تو کتاب اور دوسرے رسول. اس آیت میں دونوں کا تذکرہ ہو گیا 2 لفظوں میں. عبد ہی میں تذکرہ ہے نبوت و رسالت کا, الحمدللہ میں تذکرہ ہے توحید کا, اور الکتاب میں تذکرہ ہے رہنمائی کا. اب اتنی 3 لفظوں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ دیکھیں ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. کس سے؟ اپنے مالک اور خالق سے, اپنے پیدا کرنے والے سے. اور میں یہاں پر یہ بات, کل کی بات کو مکمل کرنے کے لیے کہوں کہ عجیب و غریب بات ہے واقعی. ریئلی آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دس فینومینا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جتنے مختلف مورتیوں, دیوی دیوتاؤں اور بھگوانوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں, ان کے بارے میں یہ وہ نہیں کہتے کہ ان کو انہی نے پیدا کیا. جب پیدا کرنے والے کے بارے میں پوچھو تو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کی غلطی میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہمارے بھائی اور بہن, وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھئی پیدا تو اس اوپر والے نے کیا ہے, اوپر والے نے پیدا کیا ہے. یہ سب مانتے ہیں, یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے. ہم نے تو یہ محسوس کیا اور دیکھا ہے کہ جب وہ بھی کسی کرائسس میں پھنستے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں
उस अनसीन ताकत से मदद मांगते हैं। ये इंसान के अंदर की एक फितरत की पुकार है। और कुरान मजीद ने बरमला कहा है कि ये तो न जाने कितनी मूर्तियों के सामने सर झुकाने वाले लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, अगर तुम इनसे पूछोगे कि आसमान और जमीन को पैदा किसने किया है, तो वो यही कहेंगे कि पैदा तो अल्लाह ही ने किया। लइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द बजाकर दस्तक देकर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अब कल फीस अदा करनी है स्कूल की, कॉलेज की, तो प्लीज आप जरा मुझे 50 रुपए दे दीजिए। उस लड़के के गार्जियंस को, उस लड़के के बाप को जब ये पता चलेगा कि वो दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा है, तो बाप को कैसा लगेगा? बाप उसकी शिकायत करने का हकदार नहीं होगा कि बेटे मैं किसके लिए कमा रहा हूं, ये तो मुझसे मांगने के बजाय ये इधर उधर क्यों जा रहा है? तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है, किसी और पर नहीं है। इसीलिए इंसान के बहुत से पाप खुदा माफ कर सकता है और कर देता है, लेकिन जब खुदा ये देखता है कि सब कुछ खुदा उसको दे रहा है, सब कुछ खुदा ने उसके लिए बनाया है, और फिर भी ये मेरा बंदा कभी किसी मज़ार पर जाके मांगने लगता है, कभी किसी मूर्ति के सामने जाके खड़ा होकर मांगने लगता है, और कभी सूरज से मांगता है, कभी चांद से मांगता है, कभी किसी जानवर से मांगता है, उस रब को शिकायत का और नाराज होने का पूरा हक है। अल किताब, रहनुमाई, वो किताब जिसमें रहनुमाई आई, ये कुरान मजीद। मैं इसका क्या तारुफ कराने के बजाय जो इसी आयत में अल्लाह ताला ने इस कुरान के बारे में कहा है, मैं उसी एस्पेक्ट को जरा आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। उस कुरान की एक बहुत बड़ी खुसूसियत यहाँ पर यह बयान की गई, वलम यजअल लहू इवजा। इस अल किताब की जो गाइडेंस है, जो वे ऑफ लाइफ, जो सिविलाइजेशन, जो जिंदगी गुजारने का तरीका, पैदाइश के बाद से मौत तक इंसान की जितनी एक्टिविटीज होती है, उन सब का जो डिजाइन, उन सब के बारे में जो हिदायत इस किताब में आई हैं, उनकी एक बहुत बड़ी खुसूसियत और बहुत ज़बरदस्त सैलिएंट और डिस्टिंग्विशिंग फीचर अल्लाह ताला ने यहाँ ये बयान फरमाया कि वलम यजअल लहू इवजा। इसमें कहीं पर भी टेढ़ापन नहीं है, बिल्कुल सीधी राह है, इसमें कहीं कजी, कहीं टेढ़ापन नहीं है। अब मैं क्या अर्ज करूं, मैं कितना मुख्तसर करूं। ये जो है ना कुरान में कहीं टेढ़ापन नहीं है। इसकी तशरीह के लिए मुझे तो नहीं लगता कि 40,000 सफ़े भी काफ़ी हों, और इसकी तशरीह के लिए मुझे तो नहीं लगता कि 6 महीने भी काफ़ी होंगे। काश के हमारे दरमियान एक डीप अंडरस्टैंडिंग कुरान की और मौजूदा सिविलाइजेशन की एक कंपैरेटिव स्टडी का ज़ौक़ आम हो, हर मामले में बिल्कुल फितरत के मुताबिक, इंसान की नेचर के मुताबिक जो बेहतरीन और आसान और परफेक्ट रहनुमाई है, वह है कुरान।